تعلیم انسان کے کمال و امتیاز کا سبب، اس کے عروج و ترقی کی بنیاد اور اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اپنی آمد کے پہلے دن سے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں تشریف لائے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، ان میں کیا کچھ برائیاں اور کوتاہیاں نہ تھی؟ ان میں ساری برائیاں موجود تھی، انسانوں کی خصلت اور عادت نہیں تھی، باقی تمام جانوروں کی عادتیں ان میں موجود تھی۔ شرک عام تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، نہ جان و مال محفوظ تھے، نہ عزت اور آبرو۔ فحاشی، زناکاری، شراب نوشی تو روز کا معمول تھا۔ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام تو توحید خداوندی کی دعوت اور شرک و بت پرستی کی تردید کا آنا چاہیے تھا، کہ اسلام کی پوری تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ یہی خدا کی وحدانیت کا تصور ہے، یا پھر پہلے وہی ظلم و جور کی مذمت اور عدل و انصاف کی ترغیب کے تعلق سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ایسے سماج کا ہوتا ہے جو پرامن ہو، ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو اور بقائے باہم کے اصول پر قائم ہو۔ لیکن غور کرنے اور سنجیدگی سے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں صراحتاً ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو تمام کائنات کا خالق ہے، یعنی سب سے پہلے پیغمبر انسانیت کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو جس بات کی دعوت دی گئی وہ تعلیم ہے۔ کیونکہ علم ایسا سرچشمہ ہے جس سے تمام بلائیاں پھوٹتی ہیں اور تمام مفاسد ختم ہوتے ہیں۔ تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دعوت کے ساتھ ساتھ تعلیم ترجیح اول رہی ہے۔ آپ نے عظیم الشان انقلاب کی بنیاد تعلیم پر رکھی۔ آپ کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 23 سال کی قلیل مدت میں ریاست مدینہ کی خواندگی شرح میں قابل لحاظ اضافہ ہوا۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ تعلیم کی فضیلت و فوقیت اور اس کی عمومیت کی ایسی داغ بیل ڈالی گئی کہ علم و تحصیل علم پر نہ صرف پادریوں اور شہزادوں کی اجارہ داری ختم ہوئی، بلکہ ہر چھوٹے بڑے، امیر و غریب، عام و خاص، آزاد و غلام اور عورت و مرد کی بنیادی ضرورت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترتیب دونوں سے کام لیا۔ غیر رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی تعلیم کا انتظام بھی فرمایا۔ صفہ کی صورت میں باقاعدہ اقامتی درسگاہ قائم کی جس میں بیک وقت 70 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک چبوترا تھا، اس پر لوگ آ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، اور وہاں جو طلبہ ہوتے تھے وہ صحابہ کرام دور دراز سے
علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، صدقہ اور خیرات پر ان کا کھانے پینے کا اخراجات چلتا تھا، اور وہ تعداد 70 تھی۔ مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور اسلامی حکومت کے دور دراز علاقوں میں معلمین بھیجے اور گورنروں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ لوگوں میں تعلیم عام کریں اور سرکاری سطح پر تعلیم کا بہترین انتظام کریں۔ غار ہیرا سے اقرا کا حکم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک علمی تحریک کا آغاز کیا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم کو مرکز تعلیم بنایا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کلام الہی کی آیت سناتے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرماتے۔ مکہ کے اندر بھی آپ نے ایسی جگہ قائم کی جہاں لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی اور ان کو پاک کیا جاتا اور ان کو ایمان میں داخل کیا جاتا۔ اس کا نام دار ارقم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم اشاعت، علم ترسیل، علم اور استحکام علم کے لیے وہ مثالی جد و جہد کی کہ انتہائی کم عرصے میں ریاست مدینہ کی خواندگی کی شرح میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ عرب کے جاہلی معاشرے سے تعلق رکھنے والے علم کے میدان میں ساری دنیا پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت پر علم کا حصول لازمی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حصول علم کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی، فرمایا گیا گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ بوڑھا آدمی بھی علم حاصل کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، کوئی عمر اس کی طے نہیں کی گئی۔ گود سے لے کر گور تک آدمی علم حاصل کریں تب بھی اس کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے اہل و عیال کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں پر بھی توجہ مبذول کرائی اور پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنے ارد گرد ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ واعظ کرتے ہیں، نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ نے نسل نوجوان مستقبل کا بہترین سرمایہ ہوتی ہے، اس کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ والدین سے کہا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ فرمایا گیا اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو نہ صرف نظری تعلیم دینے کی تاکید کی بلکہ ان کے لیے کھیل کود، تفریح اور ہلکی پھلکی ورزشوں کا اہتمام بھی فرمایا۔ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں خصوصی نصابی سرگرمیوں کے تحت مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم، تجوید القرآن، علم فقہ، علم ہیئت، علم انصاب سیکھنا لازم تھا۔ اسلامی ریاستی امور نمٹانے کے لیے زید و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غیر معمولی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ خوش نویسی اور املا نویسی کو مسلمانوں کے نصاب میں شامل کر کے اس فن کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نویس تھے، لکھنے میں
ان کی رائٹنگ بہت اچھی تھی۔ علم کے مختلف میدانوں میں بعض صحابہ کرام نے کمال حاصل کیا۔ آپ نے نصاب تعلیم کو لچکدار بنایا تھا، جس قسم کے حالات جس وقت بھی تقاضوں کے ساتھ آئے تھے ان کے مطابق ان کے حل تلاش کرنے کا طریقہ وضع کر لیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی اہمیت کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ مکہ میں ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا اور پہلے دن سے اپنے رفاقہ کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ رہے۔ مکہ کا جو قافلہ مدینہ آیا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور صفہ پر مستقل قیام کرنے والے صحابہ کا نظم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نیز آپ کی تعلیمات و ہدایات ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمان گھر بار اور دوسرے اسباب آسائش سے بڑھ کر اپنے بچوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دیں کہ جو قوم اپنا گھر پھونک کر علم کا چراغ جلانا نہ جانتی ہو، سربلندی اور درخشانی کبھی اس قوم کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ جو علم انسان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے نفع پہنچائے، ان کے مسائل کو حل کرے، وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسانیت کے لیے ہلاکت اور نقصان کا سامان ہو وہ غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائیے تو اکثر عصری علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ مثلا طب انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ انسانی ضرورت کی تکمیل میں مفید ہے، علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ادب و صحافت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے، جس پر سماج کی اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ موقوف ہے۔ تجارت اور معاشیات سے متعلق علوم کا مقصد فرد اور سماج کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے صرف جائز اور مناسب موقع کی رہنمائی کرنا ہے، جس کے مفید اور نافع ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تمام علوم اسلام میں مطلوب ہیں اور ان کی حیثیت گویا فرض کفایہ کی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تعلیم اگر کسی قوم کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو نصاب تعلیم اس کی وہ اساس ہے جس پر پوری قوم و ملت اور ملک کے مستقبل کا انحصار ہے۔ جیسا نصاب پڑھایا جائے گا، جیسا نظام تعلیم رائج کیا جائے گا، ویسے ہی افراد تیار ہوں گے۔ آج کی سسکتی انسانیت، ٹوٹے پھوٹے خاندان، بکھرتے رشتے، قتل و خون کی داستانیں، شریف اور اقدار پسند اور دیندار لوگوں کی بے بسی، تجارت، معیشت، حتیٰ کہ میڈیکل تک میں پروفیشنلزم اور کمرشل ذہنیت کا وجود اسی نصاب و نظام تعلیم کا نتیجہ ہے، جو اور بھی بنیاد تقسیم کے سبب ہمارے زوال کا سبب بن چکا ہے اور جس سے نجات مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آتی، جبکہ اس سے نجات کے بغیر مقدر کا سنوارنا بھی یکسر ممکن نہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح دو دھاراؤں میں تعلیم تقسیم ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں دین و دنیا کے جامع دین میں تقسیم صاف نظر آتی ہے۔ جو دین کا صحیح مفہوم و شعور رکھتا ہے اس کے ہاتھ میں زمانہ
حکومت و نظام حکومت تو چھوڑیے، معاشرہ بھی نہیں، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ دین بیزار، دینی فہمی سے نابلد، ملی شعور سے ناواقف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دینداروں اور دنیا داروں میں ایک عجیب خلیج ہے جو مسلسل معاشرے کے اضطراب اور ذہنی فکری کشمکش کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دینی و عصری تعلیم سے دوری کے سبب ہمارا سفر آگے کے بجائے پیچھے کی طرف ہے۔ ہم نے ترقی کے بجائے تنزل کو اور محنت کے بجائے تن آسانی کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تعلیم کی اہمیت سے نابلد ہیں۔ مسلمانوں میں جو مزدور قسم کا طبقہ ہے وہ اسی فکر میں ہے کہ اپنے بچوں کو پتھر پھوڑنے، ہوٹلوں کا میز صاف کرنے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں کس طرح لگائیں تاکہ یومیہ کچھ پیسے آ جائیں اور گھر چلانے میں آسانی ہو۔ اور جو بچہ اسکولز میں داخلہ لیتے ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو پرائمری کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے۔ بہت سے طلبہ ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم ترک کر دیتے ہیں اور اعلیٰ فنی تعلیم میں تو ہمارے بہت ہی کم بچے پہنچ پاتے ہیں۔ حکومتی سروے کے مطابق مسلمانوں کا 69% طبقہ وہ ہے جو 10ویں تعلیم پا کر آگے کی تعلیم منقطع کر دیتا ہے، اور 31% طبقہ وہ ہے جو آگے کی تعلیم کے لیے قدم بڑھاتا ہے، پر ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تعلیم پانے کے باوجود اپنی فیلڈ میں کام نہیں کر پاتے بلکہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ 3% سے بھی کم لوگ سول سروس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور تحقیقی میدان کو تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ گویا تعلیم کے تمام ہی میدانوں میں مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ ملت کی تعلیمی صورتحال ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ ہے۔ جنوب کی ریاستوں میں تعلیمی صورت حال بمقابلہ شمال کے کسی حد تک بہتر ہے۔ شمال میں بھی اتر پردیش، بہار، بنگال اور آسام کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ملک کا ہر باشعور فرد اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر ہی ملت کی تعلیمی صورتحال کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور ہمیں اپنے آس پاس کا ہی جائزہ لینا چاہیے کیونکہ وہیں ہمیں کام کرنا ہے۔ البتہ یہ بات لائق اطمینان ہے کہ ملت میں تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے بہت سے نیک دل افراد آگے آ رہے ہیں، اور بعض ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پہلے کے مقابلے میں تعلیم حاصل کرنے کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ افراد، ادارے اور رجحان ملت کی آبادی کے تناسب سے آٹے میں ہلکے نمک کے برابر ہیں۔ مسلمان بچوں میں سلسلہ تعلیم کو منقطع کر دینے کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جس امت کو سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا سبق دیا گیا وہ تعلیم میں غفلت کے اعتبار سے ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ ہم دن و رات جن اقوام کے ساتھ رہتے ہیں ان کے یہاں حصول تعلیم کا جذبہ جتنا بے پناہ ہے، ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دلت جنہیں ہندوستانی معاشرے میں کوے اور چیل کے برابر سمجھا جاتا تھا، تعلیم کے میدان میں وہ بھی نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ جن گھروں میں اسکول جانے کا کوئی تصور نہیں تھا اور بچے عقل و ہوش سنبھالتے ہی اپنے ہاتھوں میں کدال اور پھاوڑ لے کر محنت و مزدوری کے لیے کھیتوں بازاروں میں گھومتے رہتے تھے، اب ان کی پیٹھ پر کتابوں کا بھاری بیگ ہوا کرتے ہیں اور انہیں اسکول کی دنیا کو اپنے آپ سے آباد کر رکھا ہے۔ آپ اپنے محلہ، بستی، شہر کا جائزہ لیں گے تو پائیں گے 40 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں اپنا نام لکھنے والوں کی تعداد بمشکل 30% ہے۔ کوئی ایک زبان پڑھنے والوں کی تعداد 20% ہے، اور مڈل معیار تک کی تعلیم یافتہ افراد کی تعداد 10% ہے۔ البتہ نئی نسل یعنی 15 سے 40 سال تک کے افراد میں یہ شرح کچھ بہتر ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ناخواندگی کا
کم اور اعلیٰ تعلیم کو اس کے تقاضوں کے ساتھ حاصل کرنے کا زیادہ ہے۔ آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نمبرات بہت کم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے کورسز میں داخلے کے اہل نہیں رہتے اور یوں ہی ساری محنت ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہے ملت کی مجموعی تعلیمی صورتحال جسے آپ ہر مسلم بستی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں، سارے مدارس اور اسکول کالج ایسے نہیں ہیں، مگر 95% یہی حال ہے۔ ہمیں اپنا سخت احتساب کرنا چاہیے اور پھر حل کے لیے سخت اقدامات بھی اٹھانے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرائیں، چاہے ہمیں کھانے میں کمی کرنی پڑے، چاہے ہمیں پہننے میں کمی کرنی پڑے، لیکن ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جیا کرتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ علم وہ چیز ہے جس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ آج ہم علم میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جس مذہب کی پہلی وحی آ رہی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ قوم کیوں علم میں پیچھے رہ گئی؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کپڑے سے، لباس سے، کھانے سے، پینے سے زیادہ انسان کے لیے تعلیم کی اہمیت ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام کرائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں۔ علم کے ذریعے سے ہی آپ اپنے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کر سکتے ہیں۔ علم سے انسان کی زندگی کے اندر نکھار آتا ہے۔ ایک علم والا آدمی ہے، ایک بغیر علم والا آدمی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور پڑھا لکھا آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس ملک کے اندر عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچوں کو اعلیٰ عہدوں پر پہنچنا ہوگا۔ تبھی ملک کی، قوم کی، سماج کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔